اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ جی جناب، کیسے ہیں خوشبو قرآن کے کاروان کے سب ساتھی؟ امید ہے آیت شجرہ سلسلہ در سلسلہ سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم لوگ قرآن کے اسرار و رموز سے شجرہ طیبہ کی معرفت پا رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ ہے جو کہ رب نے خود لکھا ہے، اس لیے اس کے پڑھنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب عطا ہوتا ہے کہ وہ رب جو اپنے کلمہ توحید کو کلمۃ طیبۃ کو کشجرۃ طیبۃ شجرہ طیبہ جیسا فرماتا ہے، اس رب کو ان سے کتنی محبت ہے کہ ہمیں ہر صورت قرآنی اور آیت قرآنی میں اس خاندان کے لیے وارفتگی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے سمجھا کہ ہماری برزخی حیات کیوں رکھی گئی ہے اور سورہ معارج میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جنت نعیم میں داخل ہونے کے لیے تراب میں لٹا کر ابو تراب کے حوالے کر کے انسان کو نطفے سے پاک کیا جاتا ہے کہ ولایت علی خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ہے، اور اس خاندان کو رب سند دے رہا ہے کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، یہ خاندان کلمہ طیبہ کی طرح پاک ہے۔ یا اس آیت کا انکار کر دو یا پھر تسلیم کرو کہ یہ نہ ہماری طرح پیدا ہوئے نہ ان کی اولاد ہماری اولاد کی طرح پیدا ہوئی۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، آخرت میں ہم اپنے ماننے والوں کے ضامن ہیں، اور برزخ میں آنے سے پہلے تم خود اتنا زیادہ راہ اکٹھا کر لینا کہ نطفے کی آلودگی سے پاک ہو سکو۔ فرمایا برزخ کا سامان تم کر لینا اور آخرت میں ہم تمہارے ضامن ہیں، کیونکہ اگر زندگی میں تم نے اپنے عقیدہ میں ہماری مودت نہ رکھی تو رجس رہو گے، اور رجس ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ قریب نہ آ سکو گے تو ہم چھڑائیں گے کیسے؟ پوچھا گیا کہ مولا سب سے بڑا رجس کیا ہے؟ تو مولا علی پاک نے ارشاد فرمایا، انما الریب وشک رجس۔ یاد رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شک کرنا سب سے بڑی ناپاکی ہے۔ عرض کیا کہ مولا گناہ بھی تو نجس ہیں؟ تو مولا علی پاک نے فرمایا، جاہل نہ بنو، ہمارے کرم کو داغدار نہ کرو کہ گناہ کو تو توبہ کا پانی بھی دھو لیتا ہے، اور طیب وہ ہوتا ہے جہاں نطفے کی نجاست نہ ہو۔ تو اب سمجھ جاؤ اس خاندان طہارت کو کہ اللہ کریم اپنے کلمے کو لا الہ الا اللہ کو ان جیسا قرار دے رہا ہے۔ یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ ترقی کے منازل طے کر کے ان جیسا ہوتا ہے، تو عام آدمی خود کو کیسے ان کے جیسا سمجھ سکتا ہے؟ ایسی جسارت ہرگز نہ کرنا۔ اللہ کریم جانتا ہے کہ یہ کتنا کریم گھرانہ ہے، روز قیامت کوئی دشمن بھی آ کر علی علیہ السلام کے پاؤں پر گر پڑا تو معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے رجس والی ناپاکی، شک کی ناپاکی اس خاندان کے قریب ہی نہیں آنے دی۔ جب اللہ قریب ہی نہیں آنے دے گا تو کوئی سوال ہی نہ کر سکے گا، جب سوال ہی نہ ہوگا تو عطا کیسے ہوگی؟ اسی لیے مولا علی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر سے اٹھنا تو پاک ہو کر اٹھنا، اس حالت میں کہ تمہارے عقیدہ و عمل میں مودت اہل بیت علیہم السلام یعنی اجر رسالت موجود ہو۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں اصلھا سے مراد کیا ہے تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلھا ہیں، اور وفرعھا فی السماء سے مراد کیا ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین فرعھا، مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ اس کی فرع ہیں، اور اس کی شاخیں علی علیہ السلام کے 11 بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کا پھل آئمہ کا علم ہے، اور جس درخت کے پتے ان 14 کے ماننے والے ہیں، ان کے حبداروں میں جب کوئی حبدار پیدا ہوتا ہے تو اس شجرہ طیبہ پر ایک نیا پتا اگتا ہے، اور جب کوئی مومن دنیا چھوڑتا ہے تو ایک پتا جھڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی مومن خود کو اس شجرہ طیبہ کا پتا سمجھتا ہے تو اس درخت سے وہی رابطہ رکھے گا جو پتوں کا شجر سے ہوتا ہے، ایسا رابطہ رکھتا ہے کہ پتا دیکھ کر دیکھنے والا درخت کو پہچان لیتا ہے۔ خالی درخت سے پہچان نہیں ہوتی، لیکن پتے دیکھ کر دور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس چیز کا درخت ہے۔ اور اس شجرہ طیبہ کی پہچان کی علامت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، وہ بھی اس شجرہ طیبہ کے پتے ہیں۔ تو ہر مومن خود کو پہچانے، ان جیسا نہ صحیح اپنا فرض تو پہچانے، ایسے بنے کہ بازار کے ہجوم سے گزریں تو کسی کو بھی آپ کا مذہب پوچھنا نہ پڑے، دوست دشمن اپنا پرایا دور سے دیکھ کر بول دے کہ محبت اہل بیت علیہم السلام عقیدے میں رکھنے والا جا رہا ہے۔ سرکار صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعض اوقات ہمارا حبدار گھر سے نکلتا ہے تو اس کا نیکی کا نام اعمال بالکل خالی ہوتا ہے، کچھ عمل بھی اس کے پلے نہیں ہوتا۔ بازار سے گزرتا ہے، لوگ دیکھ کر کوہنی مار مار کر کہتے ہیں
کون لوگ؟ جو دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جا رہا ہے کافر، وہ جا رہا ہے رافضی، مشرک، بدترین القابات اس کو دیتے ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ چونکہ اسے یہ لقب ہماری ولایت کی وجہ سے مل رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دو کہ یہ خود بھی سیراب ہو جائے اور چاہے تو کسی اور میں بھی نیکیاں بانٹ لے، کہ یہ خود بدتر نہیں ہوتا، اسے ہماری وجہ سے بدترین سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام اعمال وزنی کر دیا جاتا ہے۔ اور سورہ صاد آیت نمبر 62 میں رب ارشاد فرماتا ہے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار۔ سبحان اللہ، کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو وہ جہنم کے گوشے گوشے میں غور سے دیکھیں گے اور کہیں گے ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم بدترین سمجھتے تھے، ان کا ہم مذاق اڑاتے تھے، کیا ہماری آنکھیں انہیں جہنم میں نہیں دیکھ پا رہی ہیں؟ سرکار صادق علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جنت میں عیش کر رہے ہوگے اور وہ لوگ تمہیں جہنم میں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ کس لیے ہوگا کہ جو بازار سے گزرے اور جان لیں کہ علی والا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور 10ویں محرم کو، یوم عاشور کو سفید لباس پہن کر باہر نکلو گے تو کون جانے گا کہ تم جو ہے مولا حسین پاک کے غم میں شریک ہو، تم علی والے ہو۔ کم از کم تمہارا لباس دیکھ کر ہی صحیح کوئی تمہاری پہچان اہل بیت کے ساتھ ہونے کی کر لے، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں کائنات کا کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ پتے رہتے درخت پر ہوں اور روزی ان پتوں کو باہر سے ملتی ہو۔ شجرہ طیبہ کے پتے ہو تو روزی شاخوں کے ذریعے حاصل کرو، اور شجرہ طیبہ کی شاخیں مولا علی علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے ہیں۔ شجر کی قرآن میں کچھ اقسام بیان ہوئی ہیں۔ سورہ الرحمن میں فرمایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورج اور چاند حساب کا ذریعہ ہیں اور نجم اور شجر دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اور جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا کہ نجم اور شجر سے کیا مراد ہے کہ جو دونوں سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا نجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور شجر مولا علی علیہ السلام ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام مجھے سجدہ کرتے ہیں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی اور کے سجدے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمانہ سارے کا سارا مجھے چھوڑ دے، مجھے کوئی غم نہیں کہ میرا اللہ مجھے مانتا ہے، اور جس علی علیہ السلام کو اللہ مانتا ہو اس کی عظمت، تخلیق و کردار کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ مانا یا تو اپنے ہم پلہ کو جاتا ہے یا اپنے سے بڑے کو مانا جاتا ہے۔ اب شجرہ کی بھی قسم جو ہے وہ سورہ نور میں اللہ پاک نے بیان فرما دی ہے۔ سورہ نور میں رب ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتا ہے میں زمین و آسمانوں کو نور دینے والا ہوں، میرے نور کا ایک نمونہ ہے، مثل ہے، اس کی مثال ایک طاق یا کھڑکی کی ہے، گویا اس میں ایک نوری چراغ ہے، وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے اور وہ قندیل کوکب دری یعنی قطب ستارے کی طرح روشن ہے۔ وہ چراغ شجرہ مبارکہ کے تیل سے روشن ہے، اور مبارکہ کسی ذات کا لقب ہے، اور وہ ذات عورت ہے کہ مرد کے لیے لفظ قرآن میں مبارک استعمال ہوا ہے اور مبارکہ عورت کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی اور کہا جعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ رب نے مجھے مبارک بنایا ہے، جہاں بھی میں ہوں مبارک ہوں، اور مجھے وصیت کی ہے صلاۃ اور زکوٰۃ کی کہ جب تک میں زندہ رہوں۔ یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اگر ما دمت حیا نہ ہوتا تو مان لیا جاتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ زمین تک کی اور بات تھی، آج تو وہ آسمانوں میں زندہ ہے اور وہاں شریعت کے مکلف نہیں ہوتا انسان، وہاں نماز و زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز و زکوٰۃ کا پابند رہوں۔ آسمانوں پر بیٹھ کر کوئی نماز اور پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ جب امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی نماز ہے اور کون سی زکوٰۃ ہے جو آسمان پر بیٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ نماز ہے اور ان کے دشمنوں پر لعنت کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام کی ولایت جو ہے وہ 2 دھاری تلوار ہے،
ایک ہی وقت میں فیصلہ کر دیتی ہے۔ بچہ ثابت ہو جائے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ہے تو ماں کو سلام کہا جاتا ہے، اور اگر بغض علی علیہ السلام اور اہل بیت کے بغض پر ہے تو بھی گالی ماں کو ہی لگتی ہے۔ مبارکہ کا لفظ قرآن پاک میں مستور کے لیے استعمال ہوا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ میرے نور کے نمونے کا چراغ شجرہ مبارکہ کے تیل سے روشن ہے۔ اور مبارکہ سمجھنا ہو تو سورہ دخان دیکھو۔ سورہ دخان میں رب ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے حامیم کی قسم اور کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ مبارکہ میں۔ قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، رب کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا حامیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کتاب مبین مولا علی علیہ السلام ہیں۔ دونوں کی قسم کھا کر جو ہے رب فرماتا ہے کہ ہم نے حقیقت محمدیہ کو ذات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا میں نازل کیا۔ مبارکہ لقب ہے بی بی صاحبہ کا، اور اللہ کریم سورہ نور میں فرما رہا ہے کہ میرے نور کی مثل والا چراغ بجھ جاتا اگر فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ یاد رکھیں مبارک کے لفظی معنی ہے نفع پہنچانے والا۔ اگر اپنے لیے اللہ کریم تبارک الذی کہے تو اللہ کریم فرماتا ہے میں نفع پہنچانے والا ہوں، اور اگر کسی بندے کے ساتھ مبارک لگائے تو بھی مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ نفع پہنچانے والا ہے۔ قرآن پاک میں عزیز مصر نے وقت کی حجت سے نفع کی امید لگائی، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے وقت کی حجت سے نفع کی امید لگائی تو فیض یاب ہو گئے۔ حجت کس کو اور کتنا نفع پہنچا سکتی ہے، ان دونوں مثالوں سے اللہ کریم نے واضح کر دیا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں اس شجرہ مبارکہ کی ٹہنی سے لگے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر خود کو پتہ سمجھ گئے ہو، یاد رکھیں جو پتے شاخوں سے روزی لینا چھوڑ دیتے ہیں وہ زرد اور پیلے ہو کر بد شکل ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے نہیں رہتے، اور آخرکار کمزور ہو کر ٹہنی سے گر جاتے ہیں۔ تو مالی جلدی سے ایسے پتوں کو جمع کر کے آگ لگا دیتا ہے کہ یہ بیماری دوسرے پتوں کو نہ لگ جائے۔ جب ٹہنی چھوٹ جائے تو باغبان خود جلا دیتا ہے، جو کل تک انہی پتوں کی حفاظت کر رہا تھا وہی جلا دیتا ہے۔ یاد رکھیں سرسبز پتے آگ نہیں پکڑتے، خشک پتے جل جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پل صراط پر سے مومن گزرتے گزرتے جہنم کی طرف دیکھے گا، اور بغض علی علیہ السلام اور بغض اہل بیت علیہ السلام رکھنے والے کو دیکھے گا کہ کیسے جل رہا ہے، تو جہنم کے شعلوں میں اضطراب پیدا ہوگا، اور وہ پکار کر کہے گی کہ اے مومن کامل جلدی گزر جا، تیرے سینے کا نور میری آگ کو بجھائے دے رہا ہے، بس ٹہنی نہ چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔